اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، بھلائی کی خوشخبری دینے اور مبارکباد کہنے کے استحباب کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دے جو بات کو سنتے ہیں پھر اس میں سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں، جیسے برائی کرنے والوں کو معاف کر دینا اور تنگ دست و قرض والے کو مہلت دینا یا قرض ہی معاف کر دینا وغیرہ۔ اور فرمایا، ان کو ان کا پالنہار خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت، رضامندی اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم کو خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور فرمایا، تو ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو سمجھدار بچے کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھیں تو وہ ہنسیں، اور ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اور فرمایا، تو زکریا کو فرشتوں نے پکارا جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جب فرشتوں نے کہا، اے مریم علیہ السلام، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کا نام مسیح ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش بنا باپ کے کلمہ کن سے ہوئی ہے، جو ایک انوکھی پیدائش ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ابراہیم اور حضرت ابو محمد اور ابو معاویہ بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری دی کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر ہوگا، جس میں نہ شور ہوگا نہ تھکان۔ بخاری و مسلم۔ قصب سے یہاں مراد زوف دار یعنی بیج سے خالی موتی ہے۔ صخب شور اور غفا اور نصب تھکان یعنی تھکاوٹ۔ فائدہ، اس میں ام المومنین اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے علاوہ بھلائی کی خوشخبری دینے کی بھی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔